درج ذیل مضمون میں او محبت میں قوت کے موضوع پر مفصل بحث پیش کی جا رہی ہے۔ اس مضمون محبت کے مختلف پہلوؤں اور اس میں مضمر طاقت و اثر کے بارے میں غور و فکر پر مبنی ہے۔ تمہید: محبت انسانی زندگی کا بنیادی تجربہ ہے جس نے صدیوں سے شاعری، ادب، فلسفہ اور روحانی مکاتب فکر کو متحرک رکھا ہے۔ محبت نہ صرف ایک جذباتی کیفیت ہے بلکہ زندگی کو معنی دینے، مشکلات سے نمٹنے اور انسان کو بلند مقاصد کے حصول کی تحریک بھی دیتی ہے۔ اس مضمون میں ہم محبت میں قوت کے تصور کا فلسفیانہ، نفسیاتی، سماجی اور روحانی تجزیہ کریں گے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ محبت کیسے انسان میں طاقت بیدار کرتی ہے اور فرد و معاشرہ دونوں پر کیا اثرات مرتب کرتی ہے۔ محبت کی تعریف اور انواع: محبت ایک جازو کیفیت سے کہیں بڑھ کر تجربات اور رشتوں کا مجموعہ ہے۔ اردو ادب میں محبت کو مختلف اسلوب اور صورتوں میں بیان کیا گیا: عاشقانہ محبت، رفاقتی محبت، دوستی، خاندانی محبت، انسانی ہمدردی یا انسانیت سے محبت، اور روحانی محبت، الہی محبت۔ ہر نوعیت میں محبت کا عملی اظہار مختلف ہوتا ہے، مگر ہر صورت میں محبت انسان کو ایک قوت عطا کرتی ہے: اندرونی اطمینان، مشکلات میں ثابت قدم رہنے کا عزم، اور دوسروں کے لیے قربانی کا جذبہ۔ ایک عاشقانہ محبت: دو دلوں کا آپس میں ربط، رغبت اور احترام کا امتزاج۔ دو دوستی: بغیر جنسی رجحان کے خلوص اور اعتماد کے رشتے۔ تین خاندانی محبت: والدین، بہن بھائی، اولاد کے درمیان رشتہ جو وراثتی اور جذباتی ربط پر قائم ہوتا ہے۔ چار انسانی ہمدردی: دنیا کے کمزوروں، محتاجوں اور مظلوموں کے لیے احساس دلی ہمدردی۔ پانچ روحانی محبت: الہی محبت، کائنات سے تعلق کی وہ کیفیت جسے بعض مکاتب فکر میں سب سے اعلیٰ صورت محبت خیال کیا جاتا ہے۔ ہر قسم محبت میں قوت کے اجزاء مشترک بھی ہیں اور مخصوص بے مثلا۔ خاندانی محبت میں تحفظ اور شجاعت کا احساس ملتا ہے، جبکہ روحانی محبت میں داخلی سکون اور وجود کی وسعت کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ نفسیاتی نقطۂ نظر سے محبت اور طاقت: نفسیات میں محبت کو ایک بنیادی انسانی ضرورت، بیسک ہیومن نیڈ، سمجھا جاتا ہے۔ معروف نظریات جیسے ابراہم میسلو کی ہیرارکی آف نیڈس میں محبت اور تعلق پذیر ہونے کی ضرورت اوسط درجہ کی ضروریات میں شامل ہے۔ جب انسان کو یہ ضرورت پوری ہوتی ہے تو وہ خود اعتمادی، خود شک وفائی اور مسائل سے نمٹنے کی صلاحیت حاصل کرتا ہے۔ خود اعتمادی میں اضافہ: محبت میں پذیرائی اور قدر ملنے سے انسان کا خود اعتمادی مضبوط ہوتا ہے۔ خود اعتمادی انسان کو نئے چیلنجز قبول کرنے اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کی ہمت دیتی ہے۔ جذباتی تحفظ: محبت ایک محفوظ ماحول فراہم کرتی ہے جہاں انسان خوف اور بے چینی کم محسوس کرتا ہے۔ جذبات تحفظ انسان کو خود کو بہتر بنانے اور ترقی کے لیے قدم اٹھانے میں مدد دیتا ہے۔ دباؤ: سٹریس میں کمی: محبت بھری فضا میں رہنے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے کیونکہ مختلف سوشل سپورٹ میکانزم کام کرتے ہیں۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں بات کرنے کے لیے شانہ باشانہ کوئی مل جاتا ہے جو ریلیکس کرنے اور حل تلاش کرنے کی قوت عطا کرتا ہے۔ مثال سے نمٹنے کی صلاحیت: ریزیلینس محبت کے رشتے مشکلات کے وقت ایک بیک اپ سسٹم کے مترادف ہیں۔ جب انسان کو معلوم ہو کہ کوئی ہے جو اس کے ساتھ ہے تو وہ مزید ثابت قدم رہتا ہے اور جدوجہد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس طرح محبت فرد میں مصائب کے خلاف مزاحمت بڑھاتی ہے۔ محبت اور قربانی: محبت کا اہم جزو قربانی کا جذبہ ہے۔ قربان لفظی معنی میں کسی چیز کو ترک کرنے سے عبارت ہے، مگر محبت میں قربانی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی عزیز کے بھلے کے لیے اپنی خواہشات سہولتوں کو دخل میں نہ آنے دینا۔ خاندانی مثال: جب والدین اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے اپنی سہولتیں قربان کرتے ہیں تو اس عمل میں صرف مادی طور پر نہیں بلکہ نفسیاتی طور پر بھی طاقت آتی ہے۔ ان کا جذبہ مضبوط ہوتا ہے، مشکلات برداشت کرنے کی قوت ملتی ہے۔ دوستی میں قربانی: سچے دوست ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں اور وقتی طور پر اپنے مفاد پس پشت رکھ کر دوست کی مدد کرتے ہیں۔ اس عمل سے یہ تعلق مزید مستحکم ہوتا ہے اور دونوں میں ہمت اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ عاشقانہ رشتوں میں قربانی: جب محبت مضبوط ہو تو شرکن حیات محبوب کے لیے چھوٹے بڑے تفریقے معمول بن جاتے ہیں اور ان میں رد و بدل سے تعلق کو استحکام و قوت ملتی ہے، مگر یہاں توازن ضروری ہے۔
एक तरफ बेश कीमत कुर्बानियां रिश्ता को बढ़ा देती हैं, दूसरी तरफ अगर हद से ज्यादा हो तो निषेध का सबब बन सकती है। इसलिए सेहतमंद मोहब्बत में कुर्बानी और अपनी शनाख्त के दरमियान तवाज़ुन को बरकरार रखना भी कुव्वत का ही एक रुकन है। कुर्बान का जज्बा बरखिलाफ आम तकाबुल में कमजोरी का नहीं बल्कि अज़्म और मजबूती का इजहार है। जब इंसान किसी और की भलाई का ख्वाहिशमंद हो और उसके लिए खुद को वक्फ करे तो इसमें अपनी ताकत और इस्तेहकाम का शऊर बढ़ता है। मोहब्बत में तहम्मुल और सब्र। मोहब्बत में कुव्वत का एक पहलू सब्र और तहम्मुल रिश्तों में इख्तिलाफात, गलत फहमियाँ और चैलेंजेस आते रहते हैं। मोहब्बत इस कैफियत में इंसान को बर्दाश्त और तहम्मुल सिखाती है, रवाबित को बरकरार रखने में मदद। जब मोहब्बत हो तो छोटी मोटी तलखियों को बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। तहम्मुल इंसान को जज्बात पर काबू रखकर मसले का हल तलाश करने की सलाहियत देता है। तो मुद्दती ताल्लुकात में इस्तेहकाम, शादी, दोस्ती या दीगर करीबी रिश्ते तवील दौरानिये पर कायम रहने के लिए सब्र और तहम्मुल दरकार होता है। मोहब्बत ही इस जज्बे को जन्म देती है कि मुश्किलात की सूरत में फरार नहीं बल्कि मिल बैठकर हल तलाश करे। ज़ाती तहम्मुल के जरिए इंसान अपनी ज़ात को बेहतर बनाता ही। मोहब्बत में आने वाली मुश्किलात खुद इस्तिराब का बाइस नहीं बल्कि एक सकूल होती है जहां हम अपनी खामियों का इदराक और इसलाह सीखते आउफा रवैयों से पाक। मोहब्बत इंसान को जारहाना दिफाई मिजाज से आज़ाद करती है। जब जज्बा मोहब्बत गालिब हो तो हसद, गुस्सा, बदगुमानी कम होती है और तहम्मुल के जरिए ताल्लुक मजबूत होता है। समाज में मुआशरती पहलू मोहब्बत फर्द तक महदूद नहीं रहती, ये समाजी राबतों और मुआशरती हम आहंगी में भी कुव्वत का मूजिब बनती है। समाजी ताउन, सोशल कोहिजन। जब अफराद एक दूसरे से मोहब्बत और हमदर्दी के जज्बात रखते हों तो मुआशरा मुत्तहिद रहता है। मुत्तहिद मुआशरा कुदरती आफात या समाजी चैलेंजेस के दौरान बेहतर तरीके से काम करता है क्योंकि लोग इकट्ठे मिलकर हल तलाश करते और ज़ाकाराना खिदमत। मोहब्बत के जज्बात इंसान को दूसरों की मदद के लिए मुतहर्रिक करते हैं। रज़ाकार तंजीमें, खैराती इदारे और मुआशरती इक़दामात मोहब्बत की कुव्वत के मज़हर। आओ जब लोग बेलोस मोहब्बत से खिदमत करते हैं तो मुश्किल हालात में भी मुआशरती इस्तेहकाम बरकरार रहता है। सकाफती इजहार, अदब, मूसीकी, फिल्म और दीगर फ़नून में मोहब्बत के मौज़ूआत को अहमियत दी जाती है। ये इजहार जज्बा मोहब्बत को बेदार करता है और लोगों को जज्ब करता है। आजतमा सतह पर यह कुव्वत का सरचश्मा बनता है कि लोग अपनी तख्लीकी सलाहियतें मोहब्बत के इजहार के लिए इस्तेमाल कर तनाज़ात का हल। बैन अल-अक़वामी या अंदरूनी तनाज़ात में अगर मोहब्बत और हमदर्दी के उसूल नाफिज हों तो मुज़ाकरात और मुफ़ाहमत मुमकिन है। मोहब्बत यहाँ खुद जज्बा रोमानवी नहीं बल्कि इंसानियत और भाईचारे का एहसास है जो कुव्वत देता है कि अस्करी या सियासी दबाव के बजाय डायलाग और समझौते को तरजीह दे। अनी पहलू मुख्तलिफ रूहानी और मजहबी रवायात में मोहब्बत को सबसे अजीम कुव्वत तसव्वुर किया गया है। इस्लामी नुक्ताए नज़र, कुरान और हदीस में अल्लाह ताला की मोहब्बत और बंदों की बंदगी और इखलास से इबादत में रखी गई है। अलाउ मोहब्बत इंसान को कुर्ब इलाही की तरफ राग़िब करती है और नफ्स की इस्लाह का अमल ताकतवर बनाती है। इस मोहब्बत से इंसान गुनाहों से बचने और अच्छाई इख्तियार करने में कुव्वत पाता है। ऐसा फ़लसफ़ा कास्टस क्रिश्चियनिटी में मोहब्बत को बुनियादी उसूल करार दिया गया जैसा कि मोहब्बत सबसे बड़ी वैलेंटाइन है। वगरहालाओ मोहब्बत और इंसान से मोहब्बत के एहसासात रूहानी बुलंदी और ताकत का जरिया हैं। सिख इश्क इलाही के उसूल को बहुत अहमियत दी जाती है। ग्रोवी के तालीमात में मोहब्बत के जरिए नफस प्रेत से आज़ादी और इत्तेहाद इंसानी की तलकीन मिलती है जो एक ताकतवर रूहानी कैफियत है। हिंदू फ़लसफ़ा भुगती मार्ज बॉक्टिमार मोहब्बत भुगती को खुदा की तरफ पहुँचने का जरिया करार देता है। इसरा में मोहब्बत के जज्बे से शर और नफरत की कुव्वत कमज़ोर होती है और रूहानी रोशनी में इजाफा होता ही। रूहान मोहब्बत से इंसान को अंदरूनी सुकून, खुद शनासी और मकसद जिंदगी का शऊर होता है। यह कुव्वत लोगों को इखलाकी उसूलों पर अमल करने और खुद गर्जी से बालातर होकर खिदमत खुल्क में मशगूल होने की तहरीक देती है। मोहब्बत और तख्लीकी कुव्वत मोहब्बत न सिर्फ खालिस जज्बाती कैफियत है बल्कि ये बहुत सी तख्लीकी सरगर्मियों की बुनियाद भी बन सकती है। अदबी और फनी इजहार, इश्क और मोहब्बत के जज्बात शायरी, नसर, मूसीकी, मुसव्वरी वगैरह में नित नए रंग और ख्यालात पैदा करते हैं। अदीब व शायरों को इश्क ने बेहद कुव्वत दी है कि वो अपने अंदरूनी तजर्बात को लफ्ज़ों और अस्वात में ढाल कर दुनिया को मुतासिर कर साइंस और इजादात में तहरीक
بعض اوقات محبت خاص مقصد کے لیے سائنسدانوں اور موجدین کو جہد کی طرف مائل کرتی ہی ایگزامپل والدین اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے نئی ٹیکنالوجیز پر کام کر سکتے ہیں۔ یہ محبت بسا اوقات مشکلات میں مستقل مزاجی اور نئے حل تلاش کرنے کی قوت دیتی ہے۔ تخلیقی کلچر و اشتہاری مہمات، مارکیٹنگ اور برانڈ سازی میں بھی محبت کا استعمال ہوتا ہے تاکہ صارفین کے جذبات سے جڑا جائے۔ اگرچہ یہ تجارتی تناظر ہے مگر اس میں بھی محبت کے جذبات کے تجزیے سے برانڈ کو مضبوط بنانے کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ رشتوں میں مشکلات اور محبت کی قوت، رشتوں میں مسائل ہمہ وقت رہتے ہیں، اختلاف رائے، بیرونی دباؤ، مالی سماجی مشکلات محبت ان میں قوت لاتی ہے۔ کھلی بات چیت، کمیونیکیشن محبت سے بندھا رشتہ کھلی اور ایماندارانہ گفتگو کی ترغیب دیتا ہے۔ جب لوگ خوف کے بغیر خیالات کا اظہار کر سکیں تو مسائل کا حل نکلتا ہے اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ اعتماد کی بالیدگی، محبت پر مبنی اعتماد سے لوگ ایک دوسرے کی کمزوریوں کو قبول کر کے مل بیٹھ کر حل تلاش کرتے۔ آوا اعتماد ذاتی عزت اور خود اعتمادی میں اضافہ کرتا ہندے اور تعاون، مشکل وقت میں مالی جذباتی مدد محبت کی بنیاد پر ملتی ہے۔ جب ایک فرد کو یقین ہو کہ رشتہ دار دوست اس کے ساتھ ہیں تو وہ مشکلات کا مقابلہ بہتر انداز میں کر سکتا ہے۔ نئی سرے سے شروعات، بعض اوقات رشتے میں ٹوٹ پھوٹ وقفہ آ جاتا ہے مگر محبت اگر باقی رہے تو صلح و مصالحت اور نئے اعتماد کے ساتھ دوبارہ شروعات ممکن ہوتی ہے۔ اس عمل میں قوت مضمر ہوتی ہے کہ انسان پرانے زخموں سے سیکھ کر بہتر رشتہ قائم کرے۔ محبت اور خود شناسی، محبت نہ صرف دوسروں کے لیے نقطۂ نظر کو بڑھاتی ہے بلکہ خود شناسی میں بھی مدد دیتی ہے۔ عکس دیکھنا، مرر ایفیکٹ، محبت کرنے والا اور محبت کیا جانے والا ایک دوسرے کا عکس بنتے ہیں۔ یہ عکس ہمیں اپنی خوبیوں اور خامیوں کا ادراک کرنے میں مدد دیتا ہے۔ خود شناسی میں یہ عمل قوت لاتا ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو بہتر کرنے اور خوبیوں کو پروان چڑھانے کی سمت میں قدم اٹھے۔ اساس ذمہ داری، محبت ہمیں ذمہ دار بناتی ہے۔ جب کوئی ہمارا خیال رکھے ہم کسی کا خیال رکھیں تو ذمہ داری کا احساس